اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا صلوات پروردگار عالم ایک اعلیٰ درجے کی سچی زبان کا تذکرہ سورہ مریم میں کر رہا ہے، اور ہم نے انہیں اعلیٰ درجے کی سچی زبان، ایک علی زبان انہیں عطا کی، جو قرآن کی تفسیر، اللہ کے کلام کی وضاحت اور بیان اپنی زبان سے جب کرتا ہوا دکھائی دے تو اسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی آفاقی کتاب، ایسی جاوید اور ہمیشگی کتاب جو ہر زمانے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک دستور العمل، ایک آئین اور ایک نظام زندگی قرار پاتی ہے۔ اگر نہج البلاغہ ہماری تعلیمی دنیا کا حصہ قرار پائے تو کسی طور تعلیمی اور تربیتی الجھنوں سے ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک ایسی کتاب جس میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے، اور انسانیت اور فطرت کی سالمیت اور اس کی بقا کے لازوال پیغامات پائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کل میری بات جہاں تک پہنچی تھی اس سے آج کے بیان کو پیوست کرتے ہوئے یہ کہوں کہ کیونکہ اللہ نے خود علی کو علی کہا ہے تو جسے اللہ بلند کرے اسے ساری دنیا مل کر بھی جھکا نہیں سکتی۔ جب یہ طے ہے جسے اللہ، میں پہلی یا دوسری مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اعلیٰ درجے کی سچی زبان عطا کی۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد اور اپنی نسل میں دو چیزوں کا مطالبہ کیا تھا، ایک امامت مانگی تھی اور ایک سچی زبان مانگی تھی۔ اللہ کا کرم حضرت ابراہیم پر یہ ہوا کہ ابراہیم کی نسل میں امامت بھی اسی کو دی جسے سچی زبان بنایا۔
اگرچہ دو علیحدہ مطالبے تھے حضرت ابراہیم کے، یا اللہ آخری زمانے میں میری اولاد میں کوئی ایسا فرد ہو جس کی زبان اعلیٰ ہو، جس کی زبان سچی ہو، جو بولے تو پھر علی بولے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل سے یہ دونوں کمالات اور دونوں رفعتیں حضرت ابراہیم کی نسل میں رکھ دیں، ایک امامت بھی اور ایک اعلیٰ درجے کی سچی زبان بھی۔ تو جسے دنیا اگر مل کر بھی مٹانا چاہے گی تو نہیں مٹا سکتی، اس لیے کہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو ہمیشہ زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے کافروں کو برا لگتا ہو، چاہے مشرکوں کو برا لگتا ہو، مجھے کہنے دیجئے جو علی کے ذکر سے چڑھتے ہو، قرآن انہیں کافر یا مشرک بولتا ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے، توجہ میرے ساتھ ہے، یہاں اللہ نے حضرت ابراہیم کو دونوں چیزیں دی۔ آج کی اس مجلس میں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ جتنے بھی نہج البلاغہ کے شارحین ہیں، کل میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں خطبے کتنے، خطوط کتنے، کلمات قصار کتنے۔ اردو زبان میں 10 بر صغیر اردو میں کام جن بزرگوں نے کیا، 10 بزرگوں کی فہرست انہوں نے اپنی خدمات کے طور پر تاریخ میں ثبت کروا دی کہ جنہوں نے کام کیا، مگر مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ قائد ملت جعفریہ کا کام اور علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا کام اپنی نوعیت کا کام ہے۔ حتیٰ مفتی جعفر حسین مرحوم علی اللہ مقامہ کے استاد علامہ نقن بھی جب ان کے ترجمے اور ان کی تشریح پر مقدمہ لکھتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ اس سے اچھا کام نہیں ہو سکتا۔ اور آج تقریباً 60 سال گزرنے کے بعد بھی علامہ مفتی جعفر حسین کی ہوئی تشریح، اگرچہ تشریح مختصر ہے، اصل ان کا کام ترجمے کا کام ہے۔ وہ ترجمے کا کام آج بھی 60 سال گزرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے جیسے مفتی مرحوم نے آج کے زمانے میں ترجمہ کیا ہو۔ اور میں کہہ چکا کہ بغیر خلوص کے یہ کام نہیں ہوتے۔ جس کام میں جتنا خلوص ڈالا جاتا ہے، جتنی سچائی ڈالی جاتی ہے، جتنی الہیت ہوتی ہے، جتنا اللہ کی خاطر کام ہوتا ہے، اتنا ہی وہ کام جاوید ہو جاتا ہے، وہ بہت لمبی عمر پاتا ہے، پھر وہ بہت دیر تک باقی رہتا ہے۔ لیکن جتنے بھی شارحین نہج البلاغہ ہیں، ان سب نے شرح نہج البلاغہ لکھنے کے ساتھ ساتھ بار بار قدم قدم پر ایک بات کا اقرار ضرور کیا ہے کہ ہم جب علی کو پڑھتے ہیں تو ایک بات کا احساس بار بار ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا مخلوق بنائی ہے جسے علی کہا جائے، یہ کیا بنا کے چھوڑا ہے اللہ نے جسے علی بن ابی طالب نام دیا گیا ہے۔ آج 8 محرم کی مجلس سے اگرچہ آپ بڑی دقت سے پہنچے ہیں یہاں پر، جب میں خود دقت سے پہنچا ہوں تو نسبتاً میرے ساتھ کو اہتمام زیادہ ہے، تو جب میں دقت سے پہنچا ہوں تو پھر مومنین کتنی دقت سے پہنچے ہوں گے۔ اسے حفاظت کا عنوان بہرحال دیا گیا ہے، اور لا انفورسز اداروں کی ذمہ داری ہے کہ تحفظ فراہم کریں، قومی اداروں کی اور سرکاری اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ فراہم کریں، شہریوں کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے ضمن میں یقیناً یہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، یہ رکاوٹیں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں شاید دہشت گردوں کے لیے کھڑی کی گئی ہوں، لیکن متاثر تو عزادار ہو رہا ہے۔ پچھلے سال کی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کے انتظامات اچھے ہیں، مگر انہیں اس انداز سے بنائیے تاکہ عزاداروں کو دقت نہ ہو، جو مجلس میں آنا چاہتے ہیں انہیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ بہرحال اس کے باوجود ابھی میرا بیان شروع ہوا ہے اور یہ پورا جلسہ گاہ اور پوری مجلس کی جگہ، یہ فرش عزا پوری طرح بھر چکی ہے تقریباً، اور عزیزان گرامی یہ آپ کا ایک بہت بڑا جذبہ ہے، اور یقین جانیے کہ آپ کا حساب و کتاب جناب فاطمہ زہرا کے دفتر میں ہو رہا ہے، وہاں لکھا جا رہا ہے، وہاں آپ کا حساب موجود ہے۔ ایک وقت آئے گا جب ہمیں ضرورت پڑے گی نا، مدد کی ضرورت پڑے گی، جب موت آئے گی، جب قبر کی منزل آئے گی، جب محشر کا میدان آئے گا، اس وقت ہمیں جناب سیدہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت بی بی کے دفتر میں ہمارے سب کے نام بھی لکھے ہوں گے، اور بی بی ہماری اس وقت میں مدد کریں گی جب ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی۔ آپ اسے معمولی عبادت نہ سمجھیں، آپ کا یہ آنا مسلسل ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو جتنے بھی شارحین نہج البلاغہ ہیں ان سب نے ایک بات کا اقرار کیا کہ علی بن ابی طالب وہ ذات ہے جسے سمجھا نہیں جا سکتا۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے 27 جلد لکھنے کے بعد
ایک جلد میں مفصل اقرار پر اقرار کیا ہے، اقرار پر اقرار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھا کہ میرے بس کی بات نہیں علی کو سمجھنا۔ اور پھر انہوں نے اقوال نقل کیے ہیں کہ جو مولا کے سامنے جب قلم اٹھانے لگتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے بارے میں۔ 380 صدی ہجری یعنی 1000 سال پرانے اہل سنت کے محدث جناب فیروز الدین رحمانی صاحب تشریف فرمائے، علامہ ابو الحسن ابن مغازلی بڑے ہی مستند محدثین اہل سنت میں سے ہیں۔ انہوں نے مولا علی کی شان میں ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا مناقب علی بن ابی طالب۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل لکھنے کے لیے انہوں نے کتاب ترتیب دی مناقب مولا کے نام سے، مناقب علی بن ابی طالب کے نام سے۔ اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر علی کے فضائل لکھ رہا ہوں تو میں شیعہ ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں اہل سنت سے ہوں، مگر میں نے سرکار کی ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کے بعد میں نے ڈھونڈے علی کے فضائل، اور ڈھونڈنے کے بعد انہیں کتاب کی شکل دے دی، اور حدیث پیغمبر کی یہ تھی کہ جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کے 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کو اللہ 1000 درجے اور ثواب عطا کرے گا۔ میں اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے علی کے فضائل لکھ رہا ہوں۔ اور یہی انداز بیان بڑے بڑے صاحبان دقت اور صاحبان علم کر رہا ہے جو مولا علی کے سامنے پہنچے۔ عزیزان گرامی، میں نہیں تکرار کرنا چاہتا، مگر مجھے ایک مرتبہ ایک الجھن سی ہونے لگتی ہے کہ وہ لوگ کتنے کند ذہن اور عاریت الذہن ہیں جنہوں نے اپنا دماغ کرائے پہ دیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنا دماغ اپنے آپ میں نہیں رکھا ہوا، جو علی کے برابر کسی کو بھی لے کر آتے ہو۔ نہیں سوچا جا سکتا سوائے پیغمبر کے بعد کسی کو علی جیسا۔ اور میں کل کہہ چکا ہوں بڑی بڑی عظیم شخصیتوں کے نام لے کر کہ جنہوں نے مولا علی کی عظمت کا بیان اس انداز سے دیا۔ من جملہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، جب کسی نے کہا کہ آپ علی کے برابر ہیں تو انہوں نے فرمایا خبردار، اجازت النساء ان تلدنا مثل علی، کبھی سوچنا بھی نہیں دنیا میں کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی ہے جو علی جیسا بیٹا جن کر دکھائے۔ لہذا بڑی بڑی شخصیات من جملہ امام شافعی لکھتے ہیں، ابن ابی الحدید المعتزلی شرح نہج البلاغہ میں نہج البلاغہ سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا، شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید المعتزلی اہل سنت کے مصری عالم دین 27 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ایک مرحلے پر آ کر کہ امام شافعی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ما اقول فی شخص اجتمعت لہو ثلاثہ مع الثلاثہ، میں کسی شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتا سوائے علی کے جس میں تین چیزوں کے ساتھ جمع ہوئی، جو کسی میں تین چیزوں کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو علی کے اندر جمع ہے اس کے ساتھ دوسری چیز نہیں آتی، مگر آئی ہے تو صرف علی میں آئی ہے، اور وہ چیز آئی ہے علم کے ساتھ عمل۔ علی بن ابی طالب نے علم کے ساتھ ایسا عمل کر کے دکھایا ہے کہ علی کے پاس کمال علم پایا جاتا تھا تو کمال عمل پایا جاتا تھا۔ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو علی کے علم کے برابر پرواز کر سکے، اور دنیا میں کوئی عامل نہیں ہے جو علی جیسا عمل کر کے دکھا سکے۔ وہ مخصوص عمل فرماتے ہیں، وہ مخصوص عمل جو صرف پیغمبر کی ذات سے منحصر اور محدود ہے، وہ اگر بعد از پیغمبر کسی نے کر کے دکھائے تو علی بن ابی طالب نے کر کے دکھائے۔ پھر امام شافعی فرماتے ہیں دوسری صفت، فرماتے ہیں الشجاع مع الرائے، الشجاع مع الحلم، بہترین حکمت کے ساتھ شجاعت، اس لیے کہ آدمی یا شجاع ہوتا ہے یا اچھی رائے دینے والا ہوتا ہے، منصوبے بنانے والے، ارادے کرنے والے اور حکمتیں مرتب کرنے والے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، میدان کے لوگ نہیں ہوتے۔ میدان کے کوئی اور لوگ ہوا کرتے ہیں اور منصوبے بنانے والے کوئی اور ہوا کرتے ہیں۔ کائنات میں علی کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو منصوبہ بھی سب سے بہتر بناتا ہے اور عمل کر کے شجاعت کے میدان میں بھی سب سے اچھا دکھاتا ہے۔ اور تیسری چیز کے بارے میں فرماتے ہیں امام شافعی، ابن ابی الحدید المعتزلی بیان کرتے ہیں تیسری چیز جو علی کے اندر جمع ہے، فرماتے ہیں الفقر مع الجود،
فقر کے ساتھ، ناداری کے ساتھ سخاوت. یہ صرف علی نے بتایا ہے کہ سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا. یہ سوائے علی کے کسی نے نہیں کر کے دکھایا کہ سخاوت کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا. سخاوت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دینے والے پہ بھروسے سے ہوتا ہے. جو رب دینے والا ہے، اگر اس پر بھروسہ کر کے تم نے ہاتھ بڑھا دیا تو تمہارے ہاتھ میں ایسی برکت آئے گی کہ کبھی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا. عزیزان گرامی، واحد ذات ہے کہ جس نے فقر کے ساتھ سخاوت کر کے دکھائی. پھر ابن ابی الحدید معتزلی آگے بڑھتے ہیں اور امام صفی الدین ہلی اور حنفی ان کا قول نقل کرتے ہیں اور ان کا پورا قصیدہ ہے جو مولا کی شان میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جمعت فی صفاتک الازداد، اے علی تمہاری ذات یہ واحد ذات ہے جس میں ضدیں جمع تھیں. جامع الازداد لقب ہے میرے مولا کا. دیکھیے دن ہے تو رات نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اگر کسی ذات کے اندر ضدیں جمع ہو جائیں تو وہ پوری ذات معجزہ کہلاتی ہے. جس کی مکمل ذات معجزہ ہو وہ علی. فرماتے ہیں ضدیں جمع ہیں اور ضدوں میں انہوں نے 4 صفتوں کا نام لیا. 4 ضد ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی اور علی میں جمع ہوئی ہیں. زہد کے ساتھ حکومت. اگر کوئی زاہد دنیا ہے تو وہ حاکم نہیں ہو سکتا، اور اگر حاکم ہے تو زاہد نہیں ہو سکتا. یہ علی کی ذات واحد ذات ہے جو زاہد بھی سب سے بڑی ہے اور حاکم بھی سب سے بڑی ہے. بھئی جو ترک دنیا کر چکا ہو، جو دنیا سے محبت نہ کرتا ہو. ابن عباس نے کہا مولا چند مہینوں کے لیے چھوڑ دیجئے امیر شام کو، آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر وہی کیجئے گا جو آپ کا ارادہ ہے. حضرت اس وقت اپنی نالین مبارک میں پیوند لگا رہے تھے. حضرت اس میں پیوند لگا رہے تھے، جوتیوں میں پیوند لگ رہا تھا. فرمانے لگے ابن عباس ان کی قیمت کتنی ہے؟ میری ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ اب جو مولا پوچھنا چاہتے تھے ابن عباس نے بھی وہی جواب دیا، لیکن اگر موالیانہ انداز سے جواب دیا جائے تو مولا آپ کی جوتیاں تو عرش تک جاتی ہیں، بڑی قیمتی جوتیاں ہیں مولا آپ کی. لیکن ابن عباس سے جو مولا چاہتے تھے وہی مولا کو جواب بھی دیا ابن عباس نے. ابن عباس کتنی قیمت ہے میری جوتیوں کی؟ کہا مولا کوئی خریدے گا نہیں، ان جوتیوں کی قیمت نہیں ہے کوئی. حضرت فرمایا جن جوتیوں کی تمہارے نزدیک قیمت نہیں ہے نا، تمہاری دنیا سے مجھے میرے نزدیک زیادہ قیمتی ہے. تم ساری دنیا بھی میرے قدموں میں لا کے رکھ دو تو میں اپنی جوتیاں دینے کو تیار نہیں ہوں تمہاری دنیا کے عوض. اور فرمایا بکری کی چھینک سے زیادہ کری ہے تمہاری دنیا، بکری کی چھینک سے زیادہ کری ہے. کبھی فرمایا دنیا غر غیری جا، علی کے علاوہ کسی اور کو بہکا. تو نے پہچانا نہیں کہ کس کے پاس آئی ہے، تو نے سب کو برابر سمجھ لیا. فرمایا جائے کسی اور کو جا کر بہکانا. پھر فرمایا اے دنیا جہاں میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، اور جسے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اسے حق رجوع نہیں ہوتا. ایک صلوات بھیجیں عظمت مولا پر. اللہ مولا کے نزدیک زہد اتنا عظیم اور ادھر حاکم بھی سب سے بہترین. اچھا اگر یہ صرف مولا کی تاریخی ایک خلافت 4.5 سال کی تقریباً خلافت کا اگر پہلو ہوتا تو کہتے کہ شاید اور بھی حاکم تھے، اور بھی شخصیات تھیں جنہوں نے حکومتیں کی، مولا کے بعد بھی، مولا سے پہلے بھی. لیکن میرے مولا نے حکومت کا نظام مدون اور منظم کر کے دیا ہے. واحد ذات ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ پیغمبر نے حکومت چلائی، مگر پیغمبر کا انداز حکومت کوئی تحریری صورت میں ہے؟ کام پراکندہ احادیث کی صورت میں اگر ہم مجموعہ بنانا چاہیں تو بن جائے گا، لیکن خود ایک حکومت کا نظام اگر مرتب کرنے کی بات ہو تو وہ مولا علی نے کر کے دیا ہے. عہد نامہ مالک اشتر کے نام سے کل کی مجلس کا پہلا بیان میرا اس سے متعلق ہوگا.
فرماتے ہیں زہد کے ساتھ حکومت کبھی جمع نہیں ہوتی. دوسری چیز فرماتے ہیں کہ حلم کے ساتھ شجاعت، وہ جو انہوں نے بھی کہا اگر حلیم ہے تو شجاع نہیں ہے، شجاع ہے تو حلیم نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ فقر کے ساتھ جود، جو وہاں بھی کہا، لیکن ایک چوتھی چیز کا اضافہ کیا انہوں نے صفی الدین ہلدی نے، وہ فرماتے ہیں قلم کے ساتھ تلوار. یہ علی کے علاوہ کہیں اور جمع نہیں ہو سکتی. میں تھوڑا سا سہارا چاہوں گا اس فقرے کے اوپر. صفی الدین ہلدی نے کہا کہ مولا کے اندر ضدیں جمع تھی، قلم کے ساتھ تلوار، ایک ضد کو بیان کیا. قلم ہے تو تلوار نہیں ہو سکتی، تلوار ہوگی تو قلم نہیں ہوگا. دیکھیے جو اچھا لوہا چلاتا ہے نا اس کا ہاتھ بڑا سخت ہوتا ہے. لوہاروں سے ہاتھ ملا کر دیکھیے آپ، سخت کام کرنے والوں سے ہاتھ ملا کر دیکھیے، پتھر سا ہاتھ ہوتا ہے لوگوں کا جو سخت کام کر رہے ہوتے ہیں. جو اچھا لوہا چلائے گا ہاتھ اس کا سخت ہوگا، اور جس کی رائٹنگ اچھی ہوگی اس کا ہاتھ نرم ہوگا، پوروے نرم ہوں گے، انگلی کے پوروے نرم ہوں گے، ہاتھ بڑا اس کا نرم ہوگا. جس کا ہاتھ نرم ہے وہ اچھا قلم چلا سکتا ہے، جس کا ہاتھ سخت ہے وہ اچھی تلوار اور اچھا لوہا چلا سکتا ہے. یہ علی کے علاوہ کہیں اور جمع نہیں ہے کہ تلوار چلائیں تو ذوالفقار، قلم چلائیں تو صلح حدیبیہ. صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد. لہذا جب مولا کے سامنے بڑے بڑے لوگوں نے اپنا اظہار خیال کیا تو عاجزی کا اظہار کیا. پھر ایک اور دانشور نائل مرصفی جو لبنان کے عیسائی ادیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی سے بڑھ کر 100 شخصیات کے نام تحریر کیے، تاریخ بشریت میں کامیاب ترین 100 شخصیات. اس نے حضرت عیسیٰ کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، ہمارے نبی کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے. نبی مکرم کی عظمت کا بیان اس نے پہلے نمبر پر، اور اور مولا علی کو ان شخصیات میں پیغمبر کے بعد رکھا ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ رکھا ہے. اور کہتا ہے کہ میں نے علی کو پڑھنے کے بعد علی کی نہج البلاغہ، وہ کہتا ہے میں نے 100 مرتبہ نہج البلاغہ کو ختم کیا ہے. ایک مسیحی نائل مرصفی کہ میں نے 100 مرتبہ نہج البلاغہ کو ختم کیا ہے. مجھے پھر کہنے دیجئے آج آپ کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے اور آج آپ اہتمام سے آئے ہیں، اور آج سے بہرحال سرکاری اداروں کے اندر تھوڑی سی رعایت مل جاتی ہے تو عزاداروں کی تعداد اور اہتمام میں اضافہ ہو جاتا ہے. نہج البلاغہ علی کی کتاب ہے، علی سے محبت ہے تو علی کو پڑھنا پڑے گا. علی سے اگر محبت ہے، کوئی ایسا مومن اور مسلم نہیں ہونا چاہیے جس کے گھر میں نہج البلاغہ نہ ہو. نہج البلاغہ، اور کل کہہ چکا نہج البلاغہ کو اول سے آخر کبھی مت پڑھیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے اول سے آخر پڑھا تو آپ کا دل نہیں لگے گا. آخر سے اول پڑھیں. جیسے قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے پہلے 30واں سپارہ پڑھوایا جاتا ہے، پھر جاتے ہیں اور سپاروں کو حفظ کرنے کے لیے، ایسے ہی پہلے علی کے کلمات اختصار کو پڑھیں جو چھوٹے فقرے ہیں مولا کے، جو چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں. اس کے بعد خط پڑھیں جو ایک ایک صفوں کا خط یا 2 صفوں کے خط ہیں. پھر خطبے پڑھیں جو 10 15 صفوں کے خطبے ہیں. تو اس انداز سے اگر پڑھیں گے تو دل لگے گا پڑھنے میں. وہ یہ کہتے ہیں، نائل مرصفی کہتے ہیں کہ جب علی بن ابی طالب کو میں نے 100 مرتبہ پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ استغناہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل. علی کسی کا محتاج نہیں تھا، یہی دلیل ہے کہ سب سے افضل تھا. انسان کی افضلیت کا ایک معیار یہ ہے جو کسی کے دروازے پر نہ جاتا ہو بلکہ سب اس کے دروازے پر آتے ہو، وہ سب سے افضل ہوا کرتا ہے. میری تمہید تھوڑی سی طویل ہو گئی مگر مجھے کہنے دیجئے کہ مولا کائنات کے بارے میں یہ رائے کہ علی کسی کے محتاج نہیں تھے، یہ خود سرکار نے ہمیں پیغام دیا ہے. مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے. یہ نبی کی حدیث ہے، یہ نبی کی حدیث ہے. فرماتے ہیں مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار. کعبہ کسی کا چکر نہیں کاٹتا بلکہ سب کعبے کے گرد چکر کاٹتے ہیں. علی کسی کے دروازے پر نہیں جاتے، اور جاتے ہیں تو صرف اللہ کے دروازے پر جاتے ہیں، اور ساری دنیا علی بن ابی طالب کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. یہ علی کے کمالات میں سے ایک کمال ہے کہ دنیا نے علی کو اپنے لیے مشکل کشا جانا ہے.
اور عزیزو وہ علی جب بولنے لگتے ہیں تو جو مریضان قلب ہوتے ہیں انہیں علی بن ابی طالب کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، اور علی کے بولنے کے انداز سے لگتا یہ ہے کہ جیسے علی عالم غیب ہو۔ لہذا نہج البلاغہ میں 3 شبہات کا آج تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلا شبہ جو نہج البلاغہ میں ڈالا، یہ ڈالا کہ نہج البلاغہ میں کیونکہ علی بن ابی طالب نے علم غیب کا اظہار کیا ہے، صلونی قبل ان تفقدونی انی عالم طرق السماء من طرق الارض، پوچھو میں تمہیں جواب دینا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ تم گم ہو جاؤ پوچھ لو مجھ سے۔ علی یہ نہیں کہہ رہے اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، علی نہیں مرے، علی وہ پیدا ہی نہیں ہوا جسے مارنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، ترجمہ معمولاً یہی کیا جاتا ہے۔ مولا فرما رہے پوچھو اس سے پہلے کہ تم گم ہو جاؤ، تم فاقد ہو جاؤ، تفقدونی، تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم مجھ سے ہاتھ تمہارے چھوٹے اور کوتا ہو جائیں، اس سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ ایک اور مرحلے پر میرے مولا نے فرمایا، جب اظہار فرما رہے ہیں جنگ نہروان پر تشریف لے جاتے ہوئے، تو حضرت نے فرمایا ما لفیت منہم 10، ان میں سے 10 نہیں بچیں گے، ولا یلحق منکم 10، اور تم میں سے 10 نہیں مریں گے۔ کسی نے کہا تھا مولا یہ جنگ کہیں ناکامی کا سامنا نہ ہو جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، مولا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ جائیں اور جنگ آپ کے قابو میں نہ رہے اور آپ ہار جائیں۔ بعض لوگوں نے اس طرح کے تجزیے کیے، تو مولا نے فرمایا سن لو، میں تمہیں جانے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ جنگ کیسے کامیاب ہوگی۔ میرے ساتھیوں میں سے 10 نہیں مریں گے، ان میں سے 10 نہیں بچیں گے۔ 4000 آدمی تھے وہاں، کہ 4000 لوگوں کو کاٹ کر آؤں گا، 10 آدمی نہیں بچیں گے ان کے۔ لہٰذا ملتے ہیں کہ صرف 10 آدمی تھے جو بچے ان کے، اور وہ بھی 2 کہیں بھاگ گئے، 2 کہیں بھاگ گئے، 2 کہیں بھاگ گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ایک صلوات بھیج دیں ذرا محمد والے وہاں۔ بھائی وقت میرے پاس کم ہے، ان کی عقیدت میں تو کمی نہیں ہے، اس کو میں کہا کروں، لہٰذا یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ مگر تھوڑا سا آج مجھے بہت کچھ کہنا ہے، وقت بہرحال اپنے محدود انداز سے چل رہا ہے، اور جیسا وقت تو ہاتھ سے نکلتا رہتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، مولا نے فرمایا ہمارے 10 نہیں مریں گے، معاف کیجیے گا، ہمارے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے، اور 9 یا بعض نے لکھا ہے کہ 8 شہید ہوئے مولا کے لشکر میں، 10 سے آگے تعداد نہیں گئی شہید ہونے والوں کی، اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں کٹے اور 10 بچے، اور جو مختلف جگہوں پر فرار کر کے چلے گئے۔ اور مولا نے فرمایا، جب کسی نے کہا مولا آپ نے تو صفایا کر دیا ایسے لوگوں کا، اچھا آپ کو معلوم ہے نا پیشانی پہ سجدے کے نشان بھی تھے ان کے، ہاتھوں میں تسبیح ہوا کرتی تھی ان کے، بڑے حلیے ان کے مذہبی اور دینی ہوا کرتے تھے، بھائی بڑی پیکنگ بڑی اچھی تھی ان کی۔ حلیے بڑے دھوکہ دینے والے تھے ان کے، لیکن مولا نے فرمایا میرے علاوہ کسی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مارے کہ جن کے چہروں پر دین ٹپکتا ہو۔ علی کہتے ہی اسے جو اندر کے حال کو جانتا ہے، یہ تمہارا ظاہر ہے جو دین کا ظاہر ہے، باطن میں تم نے کفر بھرا ہوا ہے، باطن میں تم نے نفاق بھرا ہوا ہے۔ اور حضرت نے فرمایا جب کسی نے کہا مولا آپ نے سب کو مار دیا، یہ نہج البلاغہ ہے بھائی، موجود ہے یہ خطبہ اور یہ سارا بیان جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں 10 بچے ان میں سے، اور یہ مرے نہیں ہیں،
یہ ماؤں کی سلبوں میں بھی، ماؤں کے شکموں میں بھی، رحموں میں بھی آتے رہیں گے اور باپوں کی سلبوں میں بھی آتے رہیں گے۔ ہر زمانے میں ان کی نسل کہیں کہیں سے دکھائی دیتی رہے گی اور مسلمانوں اور مومنوں کا امتحان لیتے رہیں گے اور یہ قیامت تک امتحان کے لیے رہیں گے۔ میں نے سب کو نہیں مارا ہے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے آزمائش بھی باقی رہے۔ تم علی کا کردار بھی دیکھتے رہنا اور ان خوارج مزاج لوگوں سے بھی مقابلہ کرتے رہنا۔ اگر آج کے خوارج مزاج لوگ جن کے بظاہر حلیہ اسلامی ہے، جن کے بظاہر حلیہ دینی ہے، لیکن وہ دہشت گرد ہیں، وہ لوگوں کو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، جو خود کچھ دھماکے کرتے ہیں، جو ملکوں میں فساد پھیلاتے ہیں، سمجھ لو اگر ان کا مقابلہ کر سکتے ہو تو علی کی تعلیم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے نا حضرت؟ حضرت نے ایک مرتبہ جو کہا وہ ہوا، تو کہنے لگا بھائی علم غیب ہے اور عالم غیب تو اللہ ہے، اور اگر کوئی علم غیب کا اظہار کر رہا ہو تو وہ اس کے علاوہ بھی مولا کے اور حجاج ابن یوسف کا انجام بتایا کیا ہوگا اس کے ساتھ، اپنی شہادت بتائی، امام حسین کی واقعہ کربلا کو بتایا۔ جی مولا نے پیغمبر کے منبر پر بیٹھنے والے بعد میں آنے والے حاکموں کو بوزینہ اور بندر سے تعبیر کیا کہ نبی کے منبر پہ بیٹھیں گے جو نبی کے دین سے آشنا نہیں ہوں گے۔ مولا نے بہت بڑے پیغامات دیے جو در حقیقت غیبی پیغامات تھے، تو کہا کہ یہ علم غیب ہے اور علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور صرف آج اعتراض نہیں ہوا، یہ بعد میں شبہ نہیں ڈالا گیا، خود مولا کے سامنے جب میرے مولا نے یہ تمام پیغامات دیے تو کچھ لوگوں نے آ کر مولا علی سے کہا کہ یا علی آپ عالم غیب ہیں جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا آنے والی نسلیں بتائیں گی کہ کون عالم ہے، آگے معلوم ہوگا، بعد میں معلوم ہوگا کہ کون جاننے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں عالم غیب نہیں ہوں، عالم غیب اللہ ہے، میں نے صاحب غیب سے استفادہ کیا ہے۔ یہ مولا کا مخصوص جملہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں عظمت مولا علی پر۔ میں نے صاحب غیب سے استفادہ کیا ہے۔ قرآن مجید حضرت نوح کے بارے میں کہہ رہا ہے وَتِلْكَ أَنْبَاءُ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اے نوح ہم نے یہ تمہیں غیب کی خبریں پہنچائی ہیں۔ حضرت نوح کے بارے میں اللہ غیب کی خبروں کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں علم غیب دیا ہے۔ اب میں علم غیب کو ثابت کرنے کا میرا موضوع نہیں ہے، صرف ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام کو پروردگار عالم نے علم غیب دیا ہے۔ ہمارے سرکار کے پاس علم غیب تھا، نبی مکرم کے پاس علم غیب تھا۔ اللہ کا یہ غیب ذاتاً اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہے صاحب غیب بنا دے، عالم غیب بنا دے۔ اور آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو ہمیں یہ غیب سے تو اتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، لہذا غیب سے تو بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارا تو اللہ بھی غیب ہے، ہمارا تو امام بھی غیب میں ہے۔ اور یہ جملہ بھی سنتے جائیے عزیزان گرامی اسی میں بیان کی منزل کے اوپر کہ ہم امام حاضر کے قائل ہیں، امام ظاہر کے قائل نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے لوگ ہیں اپنے امام کو حاضر نہیں مانتے، جب تک امام حاضر نہ ہو تو امام کس کام کا؟ ہم کہتے ہیں کہ تم نے سمجھا نہیں، تم نے دیکھا نہیں کہ ہم امام حاضر ہی کے قائل ہیں، مگر یہ کہاں سے طے ہے کہ جو حاضر ہو وہ ظاہر بھی ہو؟ ہم امام حاضر کو مانتے ہیں، امام ظاہر کو نہیں مانتے۔ جب امام خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر انا المہدی کا نعرہ بلند کریں گے تو اس دن ظاہر ہو جائیں گے، حاضر تو آج بھی ہے۔ ہماری مجلسوں میں ہوتے ہیں، ہمارے جنازوں میں ہوتے ہیں، ہماری شادیاں اگر اس قابل ہو تو شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، وہ ہمارے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ ہم میں سے ایک ایک کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، وہ ہمیں دشمنوں سے بچاتے ہیں۔ امام ہمارا حاضر ہے۔ اگر میری بات کسی پر مخفی اور ابھی واضح نہ ہو تو ایک مثال سے لیجئے گا، کتنا بڑا مجمع، توجہ ہے حضرات کی، کتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ سب یہاں حاضر ہیں مگر سب ظاہر نہیں ہیں۔ بھئی اتنے بڑے مجمع میں مجھے چند لوگ ہیں جو میرے اوپر ظاہر ہیں، حاضر تو بہت سارے ہیں، ہزاروں ہیں۔
بیٹھا ہوا بھی آپ پر حاضر ہے مگر ظاہر نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں ہے کہ کون ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے گا، آپ جانتے ہی نہیں ہے کہ آپ کے برابر میں کون بیٹھا ہے، آپ کے آگے کون بیٹھا ہے۔ میں بہت سو کو نہیں جانتا کہ کون سی شخصیتیں کون ہیں، لیکن حاضر ضرور ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ بھئی بات سنیے، پیغمبر اکرم 40 سال تک مکے میں حاضر رہے، ظاہر نہیں تھے۔ جب کہا کہ میں آخری نبی ہوں تو ظہور ہو گیا۔ امام حاضر ہے، جب کہیں گے میں مہدی ہوں تو ظہور ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ دوسرا شبہ یہ ڈالا گیا کہ یہ کلام سید رضی کا ہے، انہوں نے منسوب کر دیا مولا کی طرف۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس سوچ کے رکھنے والوں نے یہ شبہ ڈالا ہے، اسی سوچ کے رکھنے والے بزرگ عالموں نے ہی جواب بھی دیا ہے، اور انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر یہ سید رضی کا کلام ہوتا تو سید رضی نے صرف یہی تو نہیں لکھا ہے، 60 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں، ساری کتابوں کو اس کتاب کے ساتھ رکھ کے دیکھ لو، خود ہی واضح ہو جائے گا۔ جیسے قرآن اور عربی عام عبارت میں فرق دکھائی دے جاتا ہے، قرآن کا ایک خاص نور ہوتا ہے اور عام عربی عبارتوں کے اندر کوئی خاص نورانیت نہیں ہوتی، ایسے ہی سید رضی کا کلام رکھ کر دیکھ لو، علی کے کلام کے ساتھ خود واضح ہو جائے گا یہ امام کا کلام ہے، یہ مامون کا کلام ہے، یہ مولا کا کلام ہے، یہ مولا کے ماننے والے کا کلام ہے۔ تو سید رضی کے بارے میں یہ کہنا ان لوگوں کی طرف سے کہ یہ ان کا اپنا کلام تھا، خود سید رضی کی عظمت پر بھی ایک دلیل ہے کہ سید رضی اتنے بڑے عالم تھے کہ یہ کہا جائے کہ سید رضی نے اپنا کلام مولا علی کی طرف منسوب کر دیا، یہ خود سید رضی کی عظمت پر بھی دلیل ہے، اتنا بڑا عالم تھا۔ میں یہ کچھ کتابوں کے نام جو ہمارے برادران اہل سنت کی کتابیں جس میں نہج البلاغہ کے یہ سارے خطبات پراکندہ ہیں، سید نے تو کیا کیا ہے، سید نے در حقیقت ان ساری کتابوں سے جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی۔ وہ کتابیں جو سید رضی کی ولادت سے پہلے لکھنے والا لکھ کر رحلت کر گیا، اور ان کتابوں میں یہ خطبات موجود ہیں، تو یہ خود دلیل ہے کہ سید رضی نے ان کتابوں سے لے کر نہج البلاغہ کو مرتب کیا ہے۔ اور میں کتابوں کے نام لوں گا، تقریباً 70 سال پہلے سید رضی سے رحلت کرنے والے ابو حنیفہ دینوری، وہ اپنی کتاب الاخبار الطوال کے اندر ان خطبات میں سے بعض خطبات کو نقل بہت پہلے 70 سال پہلے نقل کر چکے، سید رضی کی ولادت سے 70 سال پہلے۔ ابن قتیبہ دینوری جو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں، الامامۃ والسیاسہ میں 83 سال پہلے رحلت کر گئے سید رضی کی ولادت سے 83 سال پہلے۔ بعض خطبات کا انہوں نے ذکر کیا، میرے پاس 100 کتابوں کے نام ہیں، میں ان میں سے چند کے نام لے رہا ہوں۔ تاریخ یعقوبی جو 75 سال پہلے سید رضی سے رحلت کر چکے ہیں، انہوں نے التاریخ کے اندر ان میں سے بعض خطبات کو ذکر کیا ہے۔ الجمل مدائنی کی کتاب ہے، 150 سال پہلے سید رضی سے رحلت کر چکے ہیں، انہوں نے بعض خطبات کو نقل کیا ہے۔ واقعی کی یہ کتاب ہے الجمل کے نام سے، یہ بھی 150 سال پہلے رحلت کر گئے اور انہوں نے ان میں سے بعض خطبات کو ذکر کیا ہے۔ 152 سال پہلے واقعی نے کتاب لکھی خطب الامیر المومنین، خطب امیر المومنین، امیر المومنین کے خطبات، خطبہ کی جمع، علی کے خطبات پر مشتمل 152 سال پہلے واقعی نے کتاب لکھی جس میں مولا کے وہ خطبات لکھے ہوئے ہیں جو نہج البلاغہ کے اندر بھی ہیں۔ خطب علی کے نام سے نصر ابن مزاحم کی کتاب ہے جو 160 سال پہلے سید رضی کی رحلت سے 160 سال پہلے رحلت کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری اور الفتوح ابن عاصم کی، ابن اسلام کی، ابن عبدوہ کی، ابن سعد کی، اور بہت ساری الطبری کی، اور بہت ساری اور کتابیں نصر ابن مزاحم کی، اور بہت ساری شخصیات ہیں جو سید رضی کی ولادت سے سال ہائے سال پہلے رحلت کر گئے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں مولا کے ان خطبات کو نقل کیا ہے۔ سید نے ان سب سے لے کر ایک جگہ جمع کر کے اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا، اور 6 محرم 346 ہجری محرم کے مہینے میں سید رضی کی رحلت ہوئی۔ سید کے درجات کی بلندی کے لیے ایک اونچی آواز میں صلوات۔
اور عزیزان گرامی، یہ کتاب جسے سید نے مرتب کر کے ہم تک پہنچا دیا، اس پر اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کہ یہ سید کی کتاب ہے، بے جا اعتراض اور لا حاصل اعتراض ہے۔ سوال بہرحال ایک ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ 41 ہجری کے خطبات ہیں اور 361 ہجری کے اندر